تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آیت نمبر 8۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ ترجمہ: کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے فرمان سے، تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ بہت سے ایسے احکام مذکور ہوئے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی ازدواجی زندگیوں سے ہے۔ مناسب طور پر ان احکام کی بجا آوری کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اب بڑے کھلے الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی پسند اور ناپسند کو احکام الہیہ پر مقدم رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور ارشادات الہیہ کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ ذرا ان قوموں کی تاریخ پڑھو اور ان برباد شدہ شہروں اور بستیوں کی درد بھری داستانیں سنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے منہ موڑا۔ جنہوں نے تمرد و سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان سے بڑی شدید باز پرس کی اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 9۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا۔ ترجمہ: پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس دنیا ہی میں ان کو ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کا مزہ چکھا دیا گیا۔ انہوں نے جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سرکشی کی جو روش انہوں نے اختیار کی اس کا انجام کتنا خوفناک تھا۔ وہ تو اپنی عیاریوں اور نو سر بازیوں سے بڑے فائدے کی آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن یہ سب ان کی حماقت اور نادانی تھی۔ انجام کار انہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوا، انہیں ایسا خسارہ ہوا جس کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 10۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ ترجمہ: تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانش مندو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس رسوائی اور ذلت سے تو انہیں دنیا میں دوچار ہونا پڑا۔ روز محشر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے لیے ایسا دردناک عذاب تیار پائیں گے جس کا ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سرزنش کے بعد اہل خرد کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ الذین آمنوا فرما کر اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ دانا لوگ وہ نہیں جو علوم و فنون میں ماہر ہوں، جو بڑے چال باز اور سیاست دان ہوں، بلکہ حقیقی دانش مند تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ ذو فشاں ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 11۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ ترجمہ: ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی روشن آیتیں، تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ لوگ تا ابد رہیں گے۔
بلا شبہ اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ ذکرہ اور رسولہ کا باہمی تعلق کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسولن سے پہلے ارسلہ مقدر ہے اور ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا اور اپنا رسول بھیجا، اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ذکر سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور رسولن اس کا بدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول جو سراپا ذکر ہے تمہاری طرف اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور تاباں تک پہنچائے۔ اس سباق میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آئلی قوانین اور ازدواجی زندگی کے بارے میں ضوابط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں، ان کی برکت سے یہ امت گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے۔ جن اندھیروں میں ابھی تک اقوام عالم بھٹکتی پھر رہی ہیں، آپ کو فرصت ملے تو آپ اسلام کے آئلی قوانین کا دنیا بھر کی اقوام کے جدید و قدیم آئلی قوانین سے موازنہ کریں، آپ کو اس قول کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرع صدر سے ان قوانین کو اپنائیں جو ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ تعالی نے ہماری طرف نازل کیے ہیں۔ یہ بتانے کے بعد کہ میرا رسول اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک ہوگا، انہیں ان باغات میں بسایا جائے گا جہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہہ رہی ہیں، وہاں ان کا قیام عارضی نہیں ابدی ہوگا، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند، نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اس سورت کا اختتام اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اسی طرح زمین کی بھی تخلیق کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شان کبریائی کی جلوہ گاہ ہے اور اس کی عظمت اور بڑائی پر گواہی دے رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ میں مماثلت کی 2 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آسمان بھی 7 پیدا فرمائے اور زمین بھی 7 پیدا فرمائی۔ نمبر 2، یعنی جس طرح آسمان کی اس نے تخلیق کی ہے اسی طرح زمین کی بھی اسی نے تخلیق کی ہے۔ اگر زمینوں کی تعداد بھی 7 مانی جائے تو امام رازی نے کہا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد وہ 7 بر اعظم ہیں جنہیں بڑے بڑے سمندر ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہیں، یا 7 زمینوں سے مراد 7 کواکب ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس سے ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا فی کل ارض آدم کا آدم و نوح کا نوح و نبی کا نبیکم۔ اس کے متعلق علامہ ابو الحیان اندلسی بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ یہ قول واقدی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور واقدی کذاب ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ ہر لحظہ اس کے احکام و اوامر کا ان میں نزول ہو رہا ہے اور ہر جگہ انہی کی تعمیل ہو رہی ہے۔ موت و حیات، غنا و فقر، عزت و ذلت، بناؤ اور بگاڑ، غرض یہ کہ جو تغیرات اور انقلابات آپ بلندیوں اور پستیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدبیر کی جلوہ نمائی ہے۔ اگر تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا علم کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بے شک وہی ذات اقدس معبود برحق اور مسجود برحق ہونے کے لائق ہے، جس کی قدرت بھی بے پایاں ہے اور جس کا علم بھی بے کراں ہے۔ یہ بت جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں
اور انہیں اپنا کارساز حقیقی خیال کرتے ہیں، عاجز ہیں، ان میں کچھ طاقت نہیں، جاہل ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں، بھلا ان کو اپنا خدا اور معبود تسلیم کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین الذی لا الہ الا ھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی حبیبنا المکرم وشفیعنا المعظم سیدنا محمد سید المرسلین و امام المتقین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ طلاق مکمل ہوئی۔